اسرار۔ آلون ایک امیر آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا کو آلون سے ویسی شفقت نہیں ملتی تھی جیسی اس کے بھائیوں کو ملتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو شادی اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے کافی رقم دیتا، لیکن ان کی بہن کو اپنے والد کی کسی قسم کی مدد کے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ غربت کی زندگی گزارنی پڑتی۔ وہ اس غم میں اپنے 2 بچوں کو پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ اس کا بڑا بھائی وہ واحد انسان تھا جو اپنے والد کی غیر موجودگی میں لیلا کا تھوڑا خیال رکھتا تاکہ اس کا باپ اس سے ناراض نہ ہو۔ جب لیلا کے شوہر کو ایک خطرناک بیماری ہوئی تو وہ اپنے والد کے پاس ان کے اخراجات کے لیے مدد لینے گئی، لیکن اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ تب لیلا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی: اگر کسی کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے یا اس کی حق تلفی نہ کرے یا اپنے بچوں یعنی لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ لیکن باپ اپنی بات پر قائم رہا۔ وہ جاتے وقت اداسی میں یہ کہنے لگی: میرے والد نے مجھے اکیلا ہی چھوڑنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ کچھ دن بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کی کفالت جاری رکھی اور کہا: میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین نائب ہے۔ اے اللہ، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کچھ دن بعد آلون کو ایک خطرناک دل کا دورہ پڑا اور وہ 1 ہفتے تک ہسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ لڑتا رہا۔ جب اللہ نے اسے صحت مند گھر لوٹایا اور اپنے گناہوں سے معافی کا ایک اور موقع دیا تو اس کے بڑے بیٹے نے سوال کیا: کس نے کہا کہ لڑکیوں کے حقوق نہیں ہوتے؟ کس نے کہا کہ وہ شرمندہ کرتی ہیں؟ آلون نے اس وقت بھی اپنے بیٹے کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دیے گئے دوسرے موقع کو بھی نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ اس نے شریعت کے قانون کی پرواہ کیے بغیر اپنی ساری جائیداد صرف اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ کوما میں چلا گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ بغیر کسی دولت، زمین اور قیمتی ساز و سامان کے اللہ کے پاس چلا گیا اور اللہ کا دیا ہوا آخری موقع بھی گوا بیٹھا۔ خوش قسمتی سے اس کے بیٹے اس کی طرح نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے لیلا کو اپنے والد کی جائیداد میں اس کا شرعی حق دیا اور لیلا کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے اور اسے اپنے والد کو معاف کرنے کی درخواست کی تو وہ رو پڑی اور اپنے والد کے بدترین اعمال کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.